الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کو کم کرو جی، بہت کم کرو. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس قرآن و حدیث کی غرض و غایت استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، اور میرے لیے انتہائی محترم جناب حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب زیدہ مجدہ آپ کے سامنے بیان فرما چکے. ہمارے محترم بھائی مولانا محمد یاسر صاحب کو اللہ نے نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازا. اظہار تشکر کے سلسلہ میں انہوں نے درس قرآن و حدیث کا پروگرام ترتیب دیا، لیکن اللہ کریم کی مرضی 4 دن پہلے ان کے چچا مرحوم دنیا سے چل بسے. پچھلی دفعہ حاضری میں حاجی صاحب کے ساتھ ہماری انتہائی خوبصورت محفل ہوئی تھی، اور ہمیں کیا علم تھا کہ یہ ہماری ان کے ساتھ آخری ملاقات ہے.
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں اسی مناسبت سے دو پہلو آپ دوستوں کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر خوشی ہے تو انسان کی زندگی کا پہلو غم سے بھی خالی نہیں۔ اگر ایک جانب انسان کی زندگی میں راحت ہے تو دوسری جانب انسان کی زندگی میں تکالیف بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر قدم رکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا شکر ہے دنیا کی تمام تکلیفیں اور مصائب اور پریشانیاں آج آ کے یہاں ختم ہوئی۔ دنیا تو دکھ کا جہان ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں خوشی آئے یا انسان کی زندگی میں آئے غم، ایماندار بندے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں ابتدا کر رہا ہوں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار بندے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور ایماندار کا معاملہ خیر ہی خیر ہے سارے کا سارا۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکرا فکان خیرا لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایماندار بندے کو خوشی نصیب ہو اللہ کریم کا شکر ادا کیا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی ہماری حاضری کا عنوان اظہار تشکر بھی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب 5واں پارہ، سورت کا نام سورت النساء۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آیت نمبر 147، 5واں پارہ، بالکل آخری آیت ہے سورت النساء۔ 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر آنکھوں کے سامنے جن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، جس طرح بیت اللہ شریف کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا ثواب ہے، والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اسی طرح آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں پریشان کرنے کی، لیکن شرط یہ ہے ان شکرتم، اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر کرو گے میں اللہ کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اور شکر کا سب سے بڑا فرض وآمنتم،
اگر تم سچے ایماندار بن کر رہو گے میں اللہ کریم کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا. اور جو بندہ اللہ کریم کا شکر کرے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کریم قدر نہیں کرے گا. فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ قدر کرنے والی ذات ہے. اور بندہ یہ بھی نہ سمجھے میں شکر کروں گا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. رب العالمین تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات ہے. 28واں پارہ سورت کا نام سورت التغابن. یہ میں نے 28واں پارہ کھولا ہوا ہے. آیت نمبر 4 میرے سامنے ہے. فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا بھی علم رکھنے والا صرف اللہ ہے. جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ ہے. اللہ تو سینوں کے راز جاننے والی ذات ہے. بندہ شکر کرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے 13واں پارہ سورت کا نام سورت ابراہیم. یہ میں نے سورت ابراہیم کھولی ہوئی ہے. آیت نمبر 7 فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ. تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا اگر تم میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے میں اللہ نعمتیں زیادہ دیتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ انداز اب 22ویں پارے کا انداز سنیں. اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. پیچھے سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر سننے لگے. یہ غریب بندہ کون سی دعا مانگ رہا ہے؟ بڑی عاجزی اور ان کے ساری سے عرض کر رہا تھا اے میرے پروردگار میں دنیا نہیں چاہتا، مال کی خواہش نہیں، دنیا کے عہدوں کی کوئی طلب نہیں. اللہ میں غریب کی درخواست ہے مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے؟ بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں داخل کر دے. جب ہاتھ منہ پہ پھیرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مڑ کر دیکھا کانپ اٹھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سن کر بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی محلات میں کام جایا کرتے تھے. امیر المومنین آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو دعا کر رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. ایسی دعا تو میں نے آج تک سنی نہیں، ایسی دعا تو کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا نہیں. تیری دعا کا مطلب کیا ہے؟ غریب بندہ کہنے لگا امیر المومنین آپ نے سورت سبا کس مقام پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں نیک عمل ایسے کیا کرو جن سے میرا شکر ظاہر ہو، اور میں اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے میرا شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. میں بھی دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بھی شکر کرنے والے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے.
حیران ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکر کرنے والے بندے تھوڑے۔ ایک اور حوالہ بھی عرض کرتا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ شکر کرنے والے بندے تھوڑے۔ 13واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف، یہ میں نے 13واں پارہ سورت یوسف کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ سورت یوسف آیت نمبر 106 13واں پارہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، ایمان کا دعوی بھی کرتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے بندے زیادہ، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے۔ آخری پارہ، سورت کا نام سورت التکاثر، یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت التکاثر کی ایک نمبر 8 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر حضرت فاروق اعظم کی بات عرض کروں۔ اسی آیات مبارکہ کے تحت مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ایک بندہ نظر آیا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، نابینا تھا، کان سننے سے محروم، بہرا تھا، بول نہیں سکتا، گونگا بھی ہے، ہاتھ بھی اس کے نہیں تھے، پاؤں سے بھی محروم، اور جسم کو کوہر کی بیماری لگی ہوئی تھی، جسم کا گوشت ذرے ذرے ہو کر نیچے گر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رک گئے، صحابہ کرام کی طرف چہرے انور پھیرا، میرے ساتھیوں یہ بندہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ جی امیر المومنین، دن قیامت کی اللہ اس بندے سے بھی نعمتوں کے شکر کا سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین، اس بندے سے آنکھوں والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، دیکھ نہیں سکتا، زبان والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، بول نہیں سکتا، کانوں والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، سن نہیں سکتا، ہاتھ اور پاؤں سے محروم ہے، تمام نعمتوں سے محروم ہے، اس سے کون سا سوال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی، فرمانے لگے اللہ کا اعلان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دن قیامت کے ایک ایک نعمت کا تم سے سوال ہوگا۔ یہ بندہ خود تو کھا نہیں سکتا، لوگ اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتے ہیں، لوگ اسے پانی پلا دیتے ہیں، جب کھانا اور پانی معدے میں جاتا ہے اللہ دن قیامت کے سوال کرے گا، بندہ زبان سے شکر نہیں کر سکتا تھا لیکن کھانے پینے والی نعمت کا تو نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ حیران رہ گئے سارے۔ میں نے 3-4 مقامات آپ دوستوں کو دکھائے، اب آپ ذرا محبت سے مجھے جواب دیں۔ میں نے 3 انداز عرض کرنے ہیں مختصر۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اب میں شکر کے 3 انداز آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں سے۔ نمبر 1، اللہ کریم نعمت دے تو بندہ نعمت کی نسبت اللہ کریم کی طرف کرے، یہ ہے شکر کا پہلا انداز۔ اب میں آپ کو مثال دکھاؤں، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کر دیا، قال یا
ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دربار والو، میرے سرداروں، وزیروں، مشیروں، حدود نے آ کر اطلاع دی ہے ملکہ بلقیس اپنی قوم کو ساتھ لے کر مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ تم میں سے کون ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے، اس کی قوم کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو اٹھا کر میرے سامنے لے آئے؟ ملکہ کو اپنے تخت پر بڑا ناز ہے۔ قال عفریت من الجن، بہت بڑا جنوں میں سے دیو بول پڑا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا جہاں اس جن کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ حضرت میرے حوالے کیجئے یہ ڈیوٹی، آناتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک فإنی علیہ لقوی امین۔ آپ یہاں دربار میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرتے رہیں، دربار کے معاملات دیکھتے رہیں۔ آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت دو خوبیاں میرے اندر، میں نے سنا ہے تخت بڑا وزنی ہے لیکن میرے اندر طاقت بھی ہے، اس بڑے وزنی تخت کو اٹھا بھی سکتا ہوں، اور یہ بھی حدود نے آ کر بتایا ہے وہ تخت بڑا قیمتی ہے، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن امین میں امانت دار ہوں، ذرا برابر بھی خیانت نہیں کروں گا۔ چند گھنٹے ٹائم چاہیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اتنی زیادہ مہلت ہم نہیں دے سکتے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بول پڑا جس کے پاس خط کا علم تھا۔ جبریل امین بیٹھا ہوا تھا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کے پاس، اس خط کا مضمون جبریل اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا۔ یوں خط لکھنا ہے، خط کا علم رکھنے والا جبریل امین بول اٹھا حضرت انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ آنکھیں بند کیجئے اور آنکھ بند کر کے دیر نہیں کرنی، فوراً آنکھیں کھول دیجئے، میں تخت کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آنکھیں جھپکائیں۔ قرآن پاک فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے فوراً کھولی، دیکھتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہے، فوراً بول پڑے جبریل امین آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو میرے دربار میں حاضر کر دینا، یہ تیرا بھی کمال نہیں، میں سلیمان علیہ السلام کا بھی کمال نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، میرے پروردگار کا فضل ہے۔ یہ میں نے اشارہ دوستوں کو سنانا تھا، اللہ کریم نعمت دے تو شکر کا پہلا انداز یہ ہے نعمت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ 13واں پارہ، یہ میرے سامنے سورت یوسف قرآن پاک کے الفاظ اور آیت کا نمبر 88۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي
العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جھولیاں پھیلا کر یوسف علیہ السلام سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ، ہم پہلے بھی تیرے دربار میں حاضر ہوئے تھے، تو نے ہمیں گندم عنایت کی تھی، اب بھی ہمارے پاس کوئی نقد پیسے نہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا بھیڑوں کی اون کی گٹھڑی باندھ کر آئے تھے، یہ بھیڑوں کی اون والی گٹھڑی لے لے اور ہمیں گندم بھی پوری دے دے، اور اگر گنجائش ہو ہمارے اوپر صدقہ خیرات بھی کر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، جو اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات کرے اللہ اسے بڑے اچھے بدلے عطا کیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی، آج اپنے آپ کو ظاہر کر دیجئے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ گندم مانگنے والوں، جھولیاں پھیلا کر خیرات مانگنے والوں، 40 سال پہلے والا تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تم نے اپنے مظلوم بھائی یوسف علیہ السلام سے کیا سلوک کیا تھا؟ یہ کون ہے بھائی؟ کہاں مصر، کہاں شام کی بستی کنان، اس کو کیسے پتا چلا؟ پہلے تو غور سے وزیر خزانہ کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، جاہو جلال تھا، آج یہ الفاظ سن کر غور سے دیکھا تو بچپن والے نقش و نگار یاد آ گئے، حیران ہو کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، سچی بات بتا، ہمارا مظلوم بھائی یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں یوسف علیہ السلام ہوں، یہ میرا سگا بھائی بنیامین بیٹھا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے، ہم نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری تھی، عالی شان لباس کیسے مل گیا؟ ہم تو اسے کنویں کے اندر نیچے ڈال کے آئے تھے، اوپر کیسے آ گیا؟ ہم تو اس کو پست کرنا چاہتے تھے، بلندی کیسے مل گئی؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، یہ وزیر خزانہ کا منصب، عالی شان لباس، یہ تخت بادشاہی میرا کمال نہیں، اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ یہی جملہ سنانا تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے۔ شکر کا پہلا انداز، اللہ نعمت دے تو بندہ نعمت کی نسبت بھی اللہ کریم کی طرف کرے۔ یہ کوٹھی آپ کی ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ کاروبار، یہ زمینیں آپ کی ہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ نسبت نعمت کی بندہ اللہ کی طرف کرے۔ دوسرا انداز، اللہ نعمت دے تو بندے کی زبان پہ آئے الحمدللہ۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام الصافات، یہ آیت نمبر 100 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اور رب حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میری ضروریات کو پوری کرنے والے مالک، میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں سے نیک اولاد عطا کر۔ یہ قرآن ہے،
جو دوست اللہ کا نام اونچا لے گا میں اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کروں گا اور ابھی کروں گا. جو اونچا نام لے گا ایسا نا دل کا حال فرشتے نہیں جانتے. ہم زبان سے کہیں گے تو فرشتے نوٹ کریں گے, اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے گا. اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا تھا؟ اونچا اونچا کس سے مانگا تھا؟ میرا بھائی دین جھگڑے کا نام نہیں, دین تو پیار محبت کا نام ہے. قربانی والی عید آ گئی, ہم جانور پہ چھری چلانے لگے. 1 منٹ بھائی جان, 1 منٹ. کیوں قربانی کر رہے ہو؟ یہی سوال تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. میرے لفظ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے. قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا, لیکن یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اولاد دینے والا صرف کون ہے؟ سریکی کا شعر آپ کو سناؤں. ویسے آپ کی زبان سریکی سے ملتی جلتی ہے, بس اللہ کی مرضی. راول پنڈی میں ایک شہر ہے دولتالہ. واللہ میرے ذہن میں پہلے بات نہیں تھی, ابھی مجھے یاد آ گئی جب میں نے یہ سنائی. میں نے یہ سریکی کا شعر سنایا, ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. نے کہا مولوی صاحب آپ نے قرآن کی آیتیں دکھائیں, حدیثیں سنائیں, لیکن یہ جو شعر تم نے پڑھا ہے نا, اس شعر کو سن کر میں شرک سے توبہ کرتا ہوں اور مسئلہ توحید قبول کرتا ہوں. اللہ کی قدرت, جیسے اللہ ہدایت دینا چاہے اور جس وقت دینا چاہے. میں نے کہا کون سا شعر؟ مولوی صاحب آپ نے یہ پڑھا, کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں. بھائی راشد سریکی ہے, آواز ذرا موٹا کرے نا, بالکل باریک ہو گیا, ای کو کم کریں. کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں. مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں. مچھیاں نوں بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں. حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کریں وے پکاراں. پھر اللہ کا نام لینے کی اپیل کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا تھا؟ اور رب العالمین نے 2 بیٹے عطا کر دیے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا. 98 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرا بیٹا عطا کر دیا. اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب اولاد والی نعمت مل گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ کیسے شکر کا انداز آیا. یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت ابراہیم. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لا سمیع الدعاء. کہ میں نے سورت ابراہیم آیت نمبر 39 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں 2 بیٹے عطا کرنے والا اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام 1, حضرت اسحاق علیہ السلام 2 بیٹے عطا کرنے والا اللہ. تو الحمدللہ, یہ اللہ کریم کا شکر. اللہ نعمت دے, بندہ ایک تو نعمت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرے, اور نمبر 2 اللہ نعمت دے بندے کی زبان پہ آئے الحمدللہ. بھائی یاسر ذرا اونچا مجھے سنا دیں. اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا عبد الصمد, میں نے ابھی دم بھی کیا ہے, اس کے لیے دعا بھی کی. آپ ذرا اونچا سنائیں الحمدللہ. یہ ہوں دوجھا نا
بس 8.5 سال بعد حضرت ہوا ہے جی، 2 ہو گئے، پہلے کا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا چلو اس پر بھی تو الحمدللہ کہہ دیں ماشاء اللہ۔ تیسرا انداز، اللہ کریم نعمت دے، غور کیجئے گا، تو بندہ نعمت میں سے حصہ اللہ کے نام کا نکالے۔ اللہ نعمت دے اور بندہ حصے دوسروں کے نام کے نکالے، یہ شکر نہیں، یہ ناشکری ہے۔ ایک قرآن پاک کا حوالہ، یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النحل۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ آیت نمبر 66 سورت النحل 14واں پارہ۔ فرمایا مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے، بندہ جانور کو دیکھ لے، گھر میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، سبز رنگ کا گھاس کھایا، پیڑ کے اندر سرخ رنگ کا گھاس چلا گیا، اللہ خوراک کے 4 حصے بنا رہا ہے۔ سبز رنگ کے گھاس کے ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون تیار ہو رہا ہے، سبز رنگ کی خوراک میں سے پیلے رنگ کا پیشاب تیار ہو رہا ہے، اسی سبز رنگ کی خوراک میں سے کالے رنگ کا گوبر بن رہا ہے، اسی سبز رنگ کی گھاس میں سے لبن خالصا سفید رنگ کا دودھ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ نے خون کی ملاوٹ سے دودھ کو بچایا، پیشاب کے قطرے دودھ میں مکس نہیں ہونے دیے، دودھ کے اندر اللہ نے گوبر کے ذرے شامل نہیں ہونے دیے۔ ان تمام کا ساتھ میرے ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا، میں نے الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ جگ ہے، الٹا کر دیا، ایک دودھ کا قطرہ بھی جگ میں نہیں رہے گا۔ میں نے بوتل کا ڈھکن کھولا، بوتل کو الٹا کر دیا، ایک بھی شربت کا قطرہ اس میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ گلاس الٹا، جگ الٹا، بوتل الٹی ہو گئی، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ٹھہرے گا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، جانور کے تھن کے نیچے اللہ نے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں لٹکا دی ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تھن دودھ کی بوتلیں، اوپر کوئی ڈھکن بھی نہیں، کوئی پیچ بھی نہیں، اور جب یہ بوتلیں دودھ سے بھر گئی تھن، اب گائے بول نہیں سکتی، بکری زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اسی جگہ کھڑے ہو کر زمین پہ بے قراروں کے پاؤں مار رہی ہے، اشارے کر رہی مالک دودھ والا خزانہ جمع ہو گیا ہے، وصول کر۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بکری، جتنے تک آ کر مالک ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دینا۔ ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، دودھ کا خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ ہمارا جو علاقہ ہے نا جی، وہاں شوگر ملیں بہت ہیں، کماد بھی بہت پیدا ہوتا ہے وہاں پر۔ کسی بزرگ کو میں نے کماد دے دیا، بابا جی اس کو چوسیں۔ مولوی صاحب مذاق کرتے ہو، میرے دانت نہیں ہیں۔ بابا جی یہ گڈیریاں کھاؤ۔ مولوی صاحب میں نہیں کھا سکتا، میرے دانت نہیں۔ ایسی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں بغیر دانتوں کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں مولانا عزیر صاحب تارے علاقے دے جڑے بزرگ دے دند نہ ہومن او گڈیریاں کھا سکدا ہے؟ نہیں بھائی راشد، وہ ہو جس کے دانت نہیں ہے بزرگ کے، وہ کیلا کھا سکتا ہے؟ کیلا کیسے کھا سکتا ہے؟ دانت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ نرم ہوتا ہے، کولا کولا۔ کیلا تو کھا لے گا لیکن چبانا پڑے گا۔
کھا لے گا، چبانا پڑے گا. ایسی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں دانتوں کے بغیر بندہ استعمال نہیں کر سکتا. دانت نہیں ہے لیکن چبانے کی محتاجی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا لبن خالصا سائغا للشاربین. دودھ اللہ کی ایسی قیمتی نعمت ہے، استعمال کرنا ہو دانتوں کی بھی محتاجی نہیں، چبانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے جانے والا، ایسی قیمتی اور بہترین نعمت عطا کرنے والا اللہ. تو اس نعمت میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی صرف اللہ. یہ میں نے ایک انداز عرض کر دیا. اب میری اس سارے گفتگو کا خلاصہ سنیں، پھر میں دوسرا پہلو مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ نعمت دے تو بندہ شکر ادا کرے، اور 3 شکر کے انداز. نعمت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اللہ نعمت دے تو بندہ کہے الحمدللہ. جو تعریفیں اللہ کا حق ہیں، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. حاجت روا ہونے والی تعریف، مشکل کشا ہونے والی تعریف، داتا اور عالم الغیب ہونے والی تعریف، ہر قسم کی عبادت کا لائق ہونے والی تعریف، اولیاء کرام کی تعریف برحق، انبیاء علیہ السلام کی تعریف برحق، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا برحق. لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے بغیر کسی کی نہیں کرنی. اللہ نعمت دے تو بندہ تعریف اللہ کریم کی کرے. اور نمبر 3، اللہ نعمت دے تو بندہ نعمت میں سے حصہ اللہ کے نام کا نکالے. دوسرا انداز، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایماندار بندے کو تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو صبر کیا کرتا ہے. حاجی سے مرحوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہونے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو. حضرت قاری صاحب دعائے مغفرت فرما رہے تھے آئی صاحب کے لیے، اسی پر مجھے بات یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں ڈوبنے والے کو انتظار ہوتی ہے کاش اس تکلیف سے کوئی مجھے نکال لے. آپ نے فرمایا فوت ہونے والے بندے کو اس سے زیادہ انتظار ہوتی ہے کاش میرے لیے کوئی مغفرت کی دعا مانگے. حضرت قاری صاحب شیخ الحدیث ہیں، ہمارے بڑے ہیں. اب ان سے پوچھیں، حدیث پاک میں آیا ہے رب العالمین والد اور والدہ کے درجے یکدم بلند کر دیتا ہے. وہ سوال کرتے اللہ کیوں ہمارے درجے بلند ہو گئے؟ رب العالمین جواب دیتا ہے تمہاری اولاد نے تمہاری بخشش کی دعا مانگی ہے. ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جب فوت ہو جائے اپنی مرضی سے نیک اعمال کرنے والا دروازہ بند ہو جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، حج، عمرہ، سارے نیک اعمال کا دروازہ بند. 3 صورتیں باقی ہیں. نمبر 1، انسان زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنوا لی، مدرسہ بنوا لیا، کوئی نلکا لگوا لیا، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے.
بندے کو ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2، استاد دین کا علم پڑھا گیا، اس کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ، درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابتدا کرنے والے استاد کو بھی ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، او بلد صالح یدعو لہ، یہ قید اتفاقی ہے۔ اب یہ تو علماء کرام جانتے ہیں، میں آپ عوام دوستوں کو سادے جملے میں بات سمجھاؤں۔ تمام ساتھیوں نے نظر میری طرف لگانی ہے، سر اٹھانا ہے، غور سے جملہ سننا ہے۔ نیک اولاد فوت ہونے والا پیچھے چھوڑ گیا، نیک اولاد اپنے لیے زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے گی، غور سے سنیے گا عوام ساتھی، اپنے لیے نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی، نماز، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، تلاوت، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب والدین کو بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ دعا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال پیش کیا، تو حاجی صاحب کی کتنی خوش نصیبی ہے، نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے۔ ابھی میں دعا کر کے آیا ہوں، یہ نیک اعمال کرتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایک بات ہے، غم موت کا نہیں ہوتا، موت تو برحق ہے، غم جدائی کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں عطا کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4۔ 3 بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے، حضرت قاسم 1، حضرت عبداللہ 2، حضرت عبداللہ کا لقب ہے طاہر اور طیب۔ یہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عطا کیے، بیٹے 55 میں فوت ہو گئے۔ تیسرا بیٹا آپ کو اللہ نے مدینہ طیبہ میں عطا کیا، حضرت ماریہ قبطیہ میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسم گرامی پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ 1.25 سال عمر ہوئی، 16-17 مہینے، آخری وقت بیٹے کہاں پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو برد رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضرت آپ رو رہے ہیں، اتنے بڑے صبر و حوصلے والے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع۔ حضرت عبد الرحمن، یہ تیسرا میرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، دل میں بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے بات وہ کہوں گا جسے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انہا رحمتن، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور بیٹی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کر کے فرمایا، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ موت کا غم نہیں ہوتا، موت کا صدمہ نہیں ہوتا، صدمہ جدائی کا ہوتا ہے۔ موت کے ساتھ جو جدائی واقع ہوتی ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بات عرض کرتا جاؤں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعدی نبی العاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم کو وفات دے کر اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کر لا اسے نبی بناتا، لیکن میرے بیٹے کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، میرے بعد اللہ نیا نبی نہیں بنائے گا۔ کون موت سے بچ سکتا ہے؟ ایک حوالہ اور سن لیجئے، 17واں پارہ
سورت کا نام سورت الانبیاء، آیت نمبر 34 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے آمنہ کے لال کے دنیا سے جانے کا انتظار کرو، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن کی آواز بھی ختم ہو جائے گی، کلمہ توحید کا نعرہ بھی بند ہو جائے گا۔ آپ کا دل بڑا دکھی ہوا۔ 14واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الحجر۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ آیت نمبر 97۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے مخالف جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ جواب آپ کے ذمے نہیں، میں خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ یہ تو میرے دنیا سے جانے کی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ جو دنیا میں آیا دنیا سے ضرور جائے گا۔ آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ تو خوشیاں تب مناتے آپ نے جانا ہوتا اور انہوں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہوتا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دشمنوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الفرقان۔ یہ میں نے آیت نمبر 58 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے زیارت کیجئے، بھروسہ رکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ کتاب الازکیاء میں علامہ ابن جوزی نے شعر لکھے ہیں ابو العطاہیہ کے، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنور الخراب۔ اگر عالی شان محلات میں رہنے والوں، جھونپڑوں میں رہنے والے زندہ ہمیشہ نہیں رہے، تو عالی شان محلات میں رہنے والے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ ہمارے لیے حاجی صاحب کے پاس سوائے دعاؤں کے اور کوئی سرمایہ نہیں۔ ایک حدیث پاک آخری سن لیں پھر دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، وہ سنا دوں، سرک کی سمجھ آئے گی ان کو، میں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، حضرت استاد الحدیث ہیں حضرت قاری صاحب، آپ ان سے پوچھیں، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے میت کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے، جان چھٹ گئی ہے جی، بڑا برا بندہ آئی، بڑے تنگا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی، بڑا اچھا بندہ تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبات، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگی حضرت بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے موت کے بعد جس کا گلہ کیا آپ نے فرمایا واجبات، اور ہم نے جس کی تعریف کی موت کے بعد آپ نے فرمایا واجبات۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد تم نے جس کا گلہ کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی،
اور موت کے بعد تم نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تمہیں زمین میں گواہ بنایا ہے، موت کے بعد جس قسم کی تم گواہی دو گے اللہ ویسا معاملہ مرنے والے کے ساتھ کرے گا. یہ خوش نصیبی ہوتی ہے بندہ دنیا سے جائے اور باقی رہنے والے اچھے کلمات کے ساتھ یاد کریں. بھائی یاسر نے فرمائش کی ہے، سریکی کا شعر سنا دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، غلام فقیر بلوچ. اس نے سریکی میں کہا اللہ اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے، الف اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے، سونے مکھ تے پردہ گھت میاں. ہم سریکی میں مکھ منہ کو کہتے ہیں. الف اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے، سونے مکھ تے پردہ گھت میاں. آنکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں، پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں. راج راج ویکھو منہ سجنا دا، راج راج ویکھو منہ سجنا دا، ایو ویلا نول سیابت میاں. غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں واپس نہیں آدے، غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں تونے اکھیاں رومن رات میاں. اللہ نعمت دے بندہ شکر ادا کرے، مصیبت اور صدمہ آئے بندہ صبر کرے. یہ اصل مومن کی زندگی کا ماٹو. اللہ حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب دعا نہیں میں نہ کریں دائی تو سب بڑے ہو. قاری صاحب دعا فرمائیں گے. سپیکر کے کرو بیٹا. مولانا الیاس شاکر دی صحت واسطے دعا کرے، بیمار حاجی صاحب واسطے بھی بیماری سے ٹھیک ہونی نہیں. سارے حضرات درود پاک پڑھ کر دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مالک الملک مغرب کی نماز سے لے کر اب تک سب بیٹھے ہیں ماذ تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ یہ سنا ہے سنایا ہے، یا اللہ اس پر سب کو عمل کر کے یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہم سے قبول بھی فرما لے. اے اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ جس خصوصاً حاجی صاحب، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما. بندے سے کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، اللہ سب کو معاف فرما. ہم سب کو یا اللہ قبر آخرت کی فکر نصیب فرما. یا اللہ ایسے اعمال ایسے عقائد نصیب فرما جو قبر میں حشر میں کام آئیں، فائدہ مند ہوں. ایسے نظریات و عقائد سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما جو قبر میں بھی آخرت میں بھی نقصان دہ ثابت ہوں. اے اللہ یاسر صاحب کو اللہ تو نے رینا اولاد نصیب فرمائی ہے، اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ صحیح معنوں میں دین کا خادم بننے کی ان کو توفیق نصیب فرما. یاسر صاحب کو بھی اللہ دین پر استقامت، اس طرح یہ شوق محبت سے لگے ہیں، اللہ ان کو قائم و دائم فرما. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حضرات سننے کے لیے آئے ہیں، سنا ہے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان. یا اللہ ایسے ہی ہمیں قرآن و سنت ہی سن کر اپنے عقائد کو اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ضد سے، حسد سے، بغض سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ اب اس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یہ مدارس جو مساجد جو ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وقت ہمارے ملک کا حال بالکل بگڑا ہوا ہے، یا اللہ اس بد امنی سے ہم سب کو محفوظ فرما.
معیشت کے لحاظ سے مسلمان غریب جو ہیں پس رہے ہیں، اور جو ہمارے سربراہ ہیں بنے ہوئے ہیں وہ اس بات پر ضرور کہتے تو ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنی تو انہوں نے ٹھیک کی ہوئی ہے۔ یا اللہ غرباء کے لیے بھی تو فیصلے فرما اچھے۔ مالک الملک ہمیں اپنا محتاج بنا، ہمارے بڑوں کو بھی یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما کہ وہ تیرے در کے محتاج رہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تجھ سے مانگیں، تیرے قانون کو دنیا کے سامنے لائیں۔ اللہ تو برکت دے گا۔ اللہ ہمیں دوسروں کی غلامی سے نجات نصیب فرما، ان کے سامنے یہ ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین جہاں جہاں بھی اللہ تیرے دین کے لیے برسر کار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں بھی ہو، مسلمان جس جس کام دین کے شعبے میں لگے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔